الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے سورہ دہر شروع کر رکھی ہے، اور سورہ دہر کے اندر آپ اگر غور سے دیکھیں، بڑی قرآن اللہ تعالیٰ کی ایسی ہدایت نامہ ہے، ایسی ہدایت ہے کہ اس کا جب تک صحیح فہم حاصل نہ کرے انسان، یہ اس کے ایمان کا تقاضا ہے۔ ایمان علم کا نام ہے، اور یہ علم قرآن و سنت کا علم کہ اللہ تعالیٰ کی صفات، اس کی ذات، اس کے کی ٹھیک معرفت جب حاصل ہوگی تو آپ کا عقیدہ توحید ٹھیک ہوگا۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد آپ کی زندگی، آپ کی دنیاوی زندگی کا ایک ایک عمل، اللہ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور آخرت کا یقین کہ قیامت آئے گی، میرے ایک ایک عمل کا مجھے وہاں حساب دینا ہے، چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا۔ یہ چیز جتنی آپ کو پکی اور پختہ ہوگی، اور ایمان کب بڑھتا ہے جلدی بتائیں، ایمان کب بڑھتا ہے؟ جب تلاوت آیات بڑھی جائے، جب بالکل ٹھیک کہا آپ نے، تلاوت آیات۔ تلاوت آیت کا مطلب کیا ہے؟ آیت کو پڑھنا، سمجھنا، اس کے مطابق عمل کرنا، اس میں غور و فکر کرنا، اس میں تدبر کرنا۔ لہذا سب سے پہلے ان سورہ دہر کی پہلی 3 آیات میں انسان کی تخلیق کا مقصد بتا دیا گیا۔ بس وہ تخلیق میں آپ کے یہ 12 میں نے جو امتحانی پرچے آپ کو بھیجے ہیں، دنیاوی زندگی کے امتحانی پرچے، یہی وہ آزمائشیں ہیں جو انسان کو دنیاوی زندگی میں پیش آتی ہیں۔ اور لیکن انہی 3 آیت میں یہ بھی بتا دیا کہ اما شاکرم و اما کفورا، چاہے یہ اس کو آزادی دے دی گئی، دنیاوی زندگی میں آزاد ہے، چاہے تو اس پر عمل کرے، چاہے تو عمل نہ کرے۔ لیکن آیت نمبر 4 میں ٹھیک بتا دیا کہ بندے اگر تو عمل نہیں کرے گا تو پھر یاد رکھ، تیرے لیے جو ہے وہ کفر کرے گا، ان چیزوں کا انکار کرے گا، ان کی تکذیب کرے گا جو اللہ نے آپ کو ہدایت دی ہے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا آخرت میں؟ دنیا میں بھی ذلت ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی ذلت آپ کو پوری طرح عیاں ہے۔ اللہ کے طرف سے ہمارے ملک میں جو اس وقت جو ہمارے اندر ذلت اور پستی جو ہم پر مسلط ہے، وہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم نے ان چیزوں کا عملاً انکار کیا ہے۔ زبانی دعوے سے نتائج نہیں ملتے، ایمان کے ساتھ آملو کا لفظ ہر جگہ موجود ہے۔ تو جو لوگ اس کو ریجیکٹ کریں گے، آیت 4 میں کہا، ارشاد فرمایا رب العالمین نے کہ آخرت میں ان کے لیے زنجیریں ہیں، ان کے لیے توق ہیں۔ زنجیروں کے لیے لفظ سلاسلا و اغلالن، توق و سعیرہ، اور بھڑکتی ہوئی آگ۔ یہ 3 چیزیں کس کے لیے ہیں؟ جو دنیاوی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو نگلیکٹ کریں گے۔ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا لازمی ہے۔ تو یہ تھی کل جب تک ہم نے جو کیا ہے، اور آج ہم نے آیت نمبر 5 سے شروع کرنا ہے۔ اچھا، اب دیکھیں نا قرآن کتنا مربوط ہے۔ پہلے بتایا کہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت، اس کے بعد بتایا کہ تمہیں آزادی ہے، اختیار ہے، چاہے تو عمل کرو نہ کرو۔
نہ کرنے والوں کا انجام آپ نے آیت نمبر 4 میں دیکھ لیا اختصار کے ساتھ، 3 باتیں، سلاسل و اغلالا و سعیرا، بڑی ہولناک صورتحال ہوگی۔ اور اب آیت نمبر 5 میں بتا دیا کہ وہ لوگ جو اس پر عمل کریں گے، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، ان کے انعامات کیا ہیں۔ ذرا سنیے آیت 5 کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ان الابرار یشربون من کاس، سبحان اللہ، یہ ابرار، یہ نیکوکار لوگ جو ہیں، یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، یہ جنت میں شراب کے ایسے ساغر پئیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی۔ تو آپ ذرا غور فرمائیں کہ ایک صرف کہ سب سے زیادہ آدمی کو پیاس لگتی ہے نا، تو اس پیاس میں کیا مزیدار چیز اس کو پلائی جائے گی۔ اور ابرار سے مراد ذرا اچھی طرح سمجھ لیں، تاکہ ابرار وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی اطاعت کا حق ادا کیا اور اس کے عائد کیے ہوئے فرائض کی پابندی کی، اور جس چیز سے اس نے منع کیا اس سے انہوں نے مکمل اجتناب کیا۔ یہ ہیں ابرار، اور یہ ہے ایک انعام پینے کے حوالے سے۔ اچھا، اب ذرا غور سے دیکھیے، آیت میں کہا گیا صرف پینے کی حد تک بات ہوئی ہے، عین یشرب بہا عباد اللہ، یہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہوگا جس کے کس کے لیے ہے؟ عباد اللہ کے لیے، اللہ کے بندے۔ آپ نے قرآن میں ایک چیز نوٹ فرمائیں، بندے تو سارے اللہ کے ہیں، کافر بھی اللہ ہی کے بندے ہیں۔ اور کافر کیوں اللہ کے بندے ہیں بھلا؟ بتائیں۔ سر انہیں بھی اللہ کیونکہ اس تعالیٰ نے نے انہیں پیدا کیا۔ ہاں، یہ آپ کی بات ٹھیک ہے۔ ایک اور بات، ان کے بھی بال، ان کے بھی قد اسی طرح بڑھتے ہیں، وہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں جیسے مومن دیکھتے ہیں، ان کے کان بھی ہیں، ان کی صلاحیتیں، سب کچھ، اس لیے وہ اللہ کے بندے ہیں۔ ہاں، جہاں پر آتا ہے اختیار کہ اللہ نے بندوں کو اختیار دیا، جو اللہ کے بندے بن جاتے ہیں، جو اس کی پر ایمان لا کر اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، جیسے ابھی آپ نے ابرار کا سنا، اور انہی کو عباد الرحمن بھی کہا گیا، انہی کو عباد اللہ بھی کہا گیا۔ کافروں کے لیے یہ لفظ عباد الرحمن اور عباد اللہ نہیں آیا، وہ اللہ کے بندے ہیں، لیکن رحمان کے بندے تو وہی ہیں جو اس کی رحمت، بے انتہا رحمت کی صفت سے مستفیض ہوں گے، وہ اللہ کے وہ بندے ہیں جو ایمان لا کر اس ایمان کے تقاضے پورے کریں۔ بات کو پوری طرح سمجھیے، جنت میں کیا ہوگا ان کا؟ عین یشرب بہا عباد اللہ، یہ وہ چشمے ہیں جس کا اوپر ذکر ہے آیت 5 میں، اس سے پانی یفجرونہا تفجیرا، اور جہاں چاہیں گے بس سہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ آیت کو ذرا غور سے سمجھیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ چشمے سے کتنے بھی دور ہوں گے، آپ وہاں آسانی سے اس چشمے کے پانی کو اپنے لیے میسر کر لیں گے، کوئی کسی پھوڑے اور کسی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جنت میں مومنوں پر احسان ہوگا۔ آیت 5 اور 6 کے بارے میں سوال، جہاں صرف اللہ تعالیٰ نے پینے کے حوالے سے نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ کوئی سوال؟ سر جی یہاں پر عباد الرحمن، عباد اللہ کا اس طرح بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ایک عبد ہوتا ہے 24 گھنٹے کا غلام، تو یہاں پر وہ خاص وہ لوگ بندے ہیں اللہ کے جو اللہ کے 24 گھنٹے کے غلام ہیں، مطلب اسی کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے لیے یہ انعامات ہیں۔ میڈم، میں نے آپ سے کہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لا کر اس ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہیں، یہ وہی بات ہے جو آپ تفصیل سے کہہ رہے ہیں۔
کہ 24 گھنٹے وہ ایمان کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر۔ اچھا، تو آپ نے دیکھا کہ قرآن کا ایک کمال دیکھیں۔ پہلے بتایا کہ نافرمانوں کی زندگی کتنی اجیرن ہوگی، جہنم، اور اس میں بھی بیڑیاں اور توق پہنائے جائیں گے تاکہ ہل جل نہ سکیں۔ اور پھر بتایا، بالکل اس کا تقابل بتا دیا کہ وہ لوگ جو ایمان لا کر اس پر عمل کریں گے ان کے لیے کیا انعامات ہوں گے۔ یہ صرف پینے کی حد تک بتایا۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، قرآن عمل کی کتاب ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس کا حق کس طرح قرآن نے ادا کیا ہے۔ آپ یہ لکھ لیں کہ آیت، یہ لکھ لیں تاکہ پھر آپ اس کو نوٹ کرتے جائیں۔ آیت 22 تا نہیں ساری آیت 5 تا 22 لکھیں۔ آپ لوگ تو شور کر رہے ہیں۔ ابو بکر صاحب آپ کا مائک کھلا ہو اور ساری دنیا سن رہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، بند کیجیے۔ آیت 5 تا 22 میں مومنین کے 10 اوصاف اور ان کو ملنے والے 15 انعامات کا ذکر ہے، جس میں یہ 10 اوصاف ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ وہ 15 کون سے انعامات دے گا، وہ آیت 5 تا 22 میں اس کا ذکر ہے۔ اب میں اور آپ، اللہ تعالیٰ نے یہ سب بیان فرما دیا، میرا اور آپ کا کام ہے کہ ہم آیت 5 تا 22 میں اس کو سمجھیں۔ میں انشاءاللہ آخر میں آپ کو لکھوا بھی دوں گا، پہلے 5 تا 22 کو بڑے غور سے سنیے۔ تو شکر گزاروں کا ایک پینے کا جو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے وہ آیت 5 اور 6 میں ذکر ہوا ہے، جس کو ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اب آئیے، یہ ابرار جو ہیں، جو ایمان کے تقاضے کما حقہ پورے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ یوفون بالنذر، یہ وہ لوگ جو دنیا میں نظر پوری کرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس کی آفت ہر سو پھیلی ہوئی ہوگی۔ کیا مطلب؟ ایک طرف نظریں پوری کرتے ہیں، دوسری طرف دنیا میں زندگی اس طرح گزارتے ہیں کہ اس دن جو اس کی آفت ہوگی وہ ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی، جہنم ہولناک اور خوفناک ہوگی۔ آیت نمبر 7 کلیئر ہے؟ سر یہ نظر کی تھوڑی سی وضاحت آپ مزید کرتے ہیں ذرا؟ میں بالکل کروں گا۔ آپ سے پوچھنے کا مطلب بھی یہی تھا تاکہ آپ خود دیکھیں کہ یہ نظر کیا چیز ہے جس کا یہاں ذکر ہے۔ یوفون بالنذر، وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نظر پوری کرتے تھے۔ آپ ذرا نظر کو اچھی طرح سمجھیے۔ نظر کا ایک مفہوم، نمبر 1 لکھیں، جو آدمی پر واجب کیا گیا ہو اسے پورا کرے۔ واجب کیا ہے ہمارے اوپر؟ فرائض۔ اور سنتیں۔ نمبر 2، جو آدمی نے اللہ تعالیٰ نے جو اس پر فرض کیا ہے، یا بالالفاظ دیگر جس کام کے کرنے کا اس نے عہد کیا ہے وہ اسے پورا کرے۔ اب عہد یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی خاص چیز میں اپنے اوپر لازم کر لیتا ہوں کہ میں یہ اللہ تعالیٰ میرا یہ پورا کرے گا کام، تو میں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کے لیے اتنے نوافل پڑھوں گا، یہ نیک کام کروں گا، یا یہ ایڈیشنل صدقات دوں گا۔ یہ ہو گیا دوسرا مفہوم۔ تیسرا نظر کا معنی یہ ہے کہ آدمی پر ایک تو جو واجب ہے اس کو کرے، جو اوپر آپ نے دیکھ لگا، یا اس نے خود اپنے اوپر واجب کر لیا ہو، خود اپنے اوپر۔ یہ نظر کا تیسرا مفہوم ہے کہ خود اس نے اپنے اوپر یہ واجب کر لیا ہے کہ میں یہ کروں گا، اور وہ اس کو پورا کرے۔
لیکن وہ بات قرآن و سنت کے مطابق ہو. نعوذ باللہ یہ نہ کرے کہ میں نے فلاں کو یہ نقصان پہنچانا ہے، یہ نظر نہیں ہے. نظر کے تینوں معنی کلیئر ہیں؟ کوئی سوال ہے تو ضرور کریں. الحمدللہ سر کلیئر. اچھا، اب یہاں پر ایک چیز اور بڑی نوٹ کرنے کی ہے کہ فقہا نے جو کہا ہے وہ یہ، تاکہ نظر پوری کرنے کے حوالے سے جو فقہا کے احکامات ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہوں، یا فقہا نے جو اخذ کیا ہے ان احکامات سے. ایک تو یہ ہے کہ آدمی اللہ سے یہ عہد کرے کہ وہ اس کی رضا کی خاطر فلاں نیک کام کرے گا. نظر بھی کس لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، پہلی بات. اور دوسرا یہ کہ وہ اگر نظر کے ساتھ یہ مانے کہ اگر یہ میری حاجت پوری ہو گئی تو میں شکرانے میں فلاں نیک کام کروں گا. یعنی نیک کام سے مراد یہ ہے کہ میں یہ صدقہ دوں گا یا یہ میں کوئی اور دوسرا نیک کام اپنے ذمہ لے لے. تیسرا یہ کہ آدمی کوئی ناجائز کام کرنے یا کوئی واجب کام نہ کرنے کا عہد کرے، یہ غلط ہے، اور اس کے بارے میں آپ کو فقہا کی رائے دیتا ہوں. تیسرا یہ کہ کوئی واجب کام نہ کرنے کا عہد کرے، یہ نعوذ باللہ غلط ہے. تو اس میں پہلی دونوں جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، اور تیسری جو ہے اس کے متعلق فقہا کا یہ ہے کہ ایسی نظر کہ جو ناجائز کام کرنے کی ہو تو اس کو جو ہے وہ منعقد ہی نہیں ہوتی. اور پہلی دو نظروں کو پورا نہ کرنے کی آپ کو کفارہ دینا ہوگا. یہ ہے نظریں اور ان کو پورا کرنے کے حوالے سے احکامات. سر جی ایک سوال ہے کہ نظر کو مطلب شرط لگا کر رکھنا چاہیے، یا اس کی وضاحت پلیز کر دیں کہ شرط لگا کے کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، مطلب کہ یہ آپ کام پہلے ہوگا مثال دیں، آپ پہلے مجھے مثال دیں. کہ جیسے اگر میں مانتی ہوں کہ میں یہ کام ہو جائے گا تو نوافل ادا کروں گی، یا میں ٹھیک ہے. کوئی صدقات کروں گی، تو پھر وہ کام ہو جائے تو پھر میں کروں، یا میں پہلے ہی سے وہ کر لوں کہ مطلب اللہ کی رضا کے لیے، کہ پہلے اللہ کی ذات سے یہ کہہ بھی دوں کہ یہ کام میرا اس طرح ہو جائے اور میں اسی وقت اس کو ادا بھی کر دوں، جو صدقہ ہے یا جو بھی چیز ہے آپ مجھے میری دینی. بات سنیں، اتنی لمبی بات نہ کریں، میں خلاصہ بیان کرتا ہوں. آپ نے نظر مانی، اب آپ چاہ رہے ہیں کہ میں نظر پوری ہوگی تو اس کا جو میں نے شرط لگائی ہے وہ پوری کروں، یا اس سے پہلے کر دوں. یہی سوال ہے نا آپ کا؟ جی بالکل سر. ہاں، تو سوال کو سوال بنا کے کریں. اب سنیں غور سے. آپ نے صدقات اور نیکیاں ویسے بھی کرنی ہیں، حکم ہے اللہ کا، لیکن یہ کیوں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ گزارش کی ہے کہ پروردگار یہ جب پورا کریں گے میرا تو میں اتنا صدقہ کر دوں گی. تو وہ آپ کو جب پورا ہوگا تو وہ صدقہ آپ کو اس کے لیے کرنا ہے، ورنہ زندگی میں آپ نے صدقات انفاق یہ تو کرتے ہی رہنا ہے. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سر. اچھا، خاص اس کے لیے پھر بعد میں کرنا ہے، مطلب ایسے جو ہو جائے کام. تو آپ نے اللہ سے وعدہ کیا وہ پورا کریے اللہ کی رضا کے لیے. جی انشاءاللہ. اچھا، اب آ جائیے آیت نمبر 8 پر. سر جی پلیز ایک سوال. جی فرمائیں. سر جی یہ جائز نظر تو نہیں ہے، اس سے تو منع فرمایا گیا ہے. کون سی نظر منع فرمایا سر گیا؟ جی یہ شرط رکھ کے کہ میرا فلاں کام ہوگا تو میں نوافل پڑھوں گی یا میں صدقات کروں گی. کمال کرتے ہیں آپ. آپ نے ایک یہ شرط اس معنی میں شرط نہیں ہے. آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا کے لیے ایک نیک کام کے لیے درخواست کی ہے، اور آپ ساتھ ہی اس کے لیے یہ بھی اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں کہ میں
اگر اللہ یہ میری پوری ہوگی تو میں نیک کام کروں گی. تو دونوں اللہ کی رضا کے لیے ہیں. دونوں جو ہیں وہ غلط نہیں ہیں, دونوں ٹھیک ہے. بات سمجھ آ گئی؟ جی سر. اب آ جائیے آیت نمبر 8. سر جی نظر کا کفارہ کیا ہے؟ نظر پوری میں میں نے ابھی نہیں پوری طرح میرے پاس انفارمیشن نہیں, میں وہ آپ کو ابھی نہیں دے سکتا, ورنہ کفارے کی کتاب میں جائیں آپ کو سب مل جائیں گے. آیت نمبر 8. سر جی ایکسکیوز می, یہ جو آگے ہے جس کی برائی چاروں طرف پھیل جانے والی ہے, اس سے کیا مراد ہے؟ یہ جہنم اتنی ہولناک ہوگی کہ ہر طرف اس کی دیکھیں نا وہ بھڑک رہی ہوگی, اور جو لوگ اس میں ڈالے جائیں گے ان کی آہ و پکار اور چیخیں نظر آ رہی ہوں گی, سن رہے ہوں گے لوگ. یہ ہے کہ اس کا جو شر ہے وہ ہر طرف پھیلا ہوا ہوگا. جزاک اللہ. اچھا, اب آ جائیں آیت نمبر 8 میں, کہ یہ آپ کو پتہ ہے کس آیت کا, آیت کے اندر بات کو سمجھیے. یہ ذکر ہو رہا ہے ابرار کا. پہلے ساتھ میں تھا کہ وہ اپنی ٹھیک نظریں اللہ کے لیے پوری کرتے ہیں, اور 8 آیت میں بتا دیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں مسکین, یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں. اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ قیدی کو کھانا کیسے کھلاتے ہیں؟ یہ اس زمانے کی بات ہے جب قرآن نازل ہو رہا تھا, تو قیدیوں کو حکومتیں کیا کرتی تھیں, ان کو بیڑیاں پہنا کے بھیج دیتے تھے کہ جاؤ تم مانگو اور مانگ کے کھانا کھاؤ. تو یہاں اس لیے ذکر آیا ہے کہ ایسے قیدیوں کو جن کو مانگنے پہ مجبور کر دیا جائے کہ وہ گداگری کر کے پھر کھانا کھائیں, تو ایسے کو آپ کھانا کھلائیں, یتیموں کو کھانا کھلائیں, مسکینوں کو کھانا کھلائیں. یہ ہے غریبوں کی خدمت. اگر اس آیت کو دیکھیں تو غریبوں کی خدمت, ان کا کھانا کھلانا, ان کی ضروریات کو پورا کرنا. اچھا, اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں ایک اور بات ہے اس میں خاص. وہ کیا بات ہے بلا؟ آیت 8 میں اللہ حبہ, اللہ حبہ. جزاک اللہ, بہت عمدہ. اللہ حبہ, یہ کس کی محبت میں؟ اللہ کی محبت میں. کھانے کی محبت. سر بالکل جی. اللہ کی محبت ہے, اور بے شک ان کے پاس اپنے کھانے کے لیے کم ہو لیکن وہ دوسروں کا خیال رکھتے ہیں. اچھا, اب قرآن سیاق و سباق میں بالکل واضح کر دیتا ہے. یہ دونوں باتیں اگر اگلی آیت نہ پڑھیں تو دونوں باتیں ٹھیک لگتی ہیں. کھانے سے بھی انسان کو بڑی محبت ہے اور اللہ سے بھی محبت ہے. لیکن اگلی آیت 9 میں دیکھیں نا, انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم تمہیں صرف کھانا اللہ تعالیٰ کی خاطر کھلاتے ہیں, اس کی محبت میں ہمیں حکم ہے. قرآن کے سیاق و سباق کو دیکھیں, باتیں بالکل کلیئر ہو جاتی ہیں. تو اللہ حبہ کی جو ضمیر ہے وہ کس کی طرف ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے, کھانے کی طرف نہیں ہے. کیوں کہ سب سے زیادہ مومن کو محبت کس سے ہوتی ہے؟ اللہ والذین تعالیٰ سے. آمنوا اشد حبا للہ, سب سے زیادہ مومن اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے, اسی کے احکامات کی بجا آوری میں پورا زور لگاتا ہے. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہم تو آپ سے کسی بدلے اور کسی شکر کی توقع نہیں رکھتے. کیوں؟ ہم یہ سارا کام کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں, تاکہ ان کو کوئی اذیت نہ ہو کہ آپ گویا ان پر احسان کر رہے ہیں. نہیں 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 نہیں, ہم تو اللہ کی خاطر ایک اللہ نے جو ہم پر حق واجب کیا ہے اس کو پورا کر رہے ہیں. آپ دیکھیں اعمال, اور اعمال کو کس اخلاص کے ساتھ کرنے کا حکم ہے. کہیں دور دور بھی
انسان کی اپنی ذات کی نمایاں نہ ہو، اس کو کہیں اس کا شو آف نہ کرے۔ آیت 9 کے بارے میں کوئی سوال؟ جی سر، یہ جو بھی آپ نے قیدی کا بتایا ہے، یہ تو اس زمانے میں مطلب گورنمنٹ لیول پر ہوتے تھے جو ان کو بھیجتے تھے، یہ جنگی قیدی ہوتے تھے، تو اس کو سر تھوڑا سا اس کی وضاحت کر دیں کہ کھانے مطلب مسکینوں کو ہم کھلا سکتے ہیں، غریبوں کو، یتیموں کو، تو آج کل کے لحاظ سے قیدی جو ہیں۔ قیدیوں کو گورنمنٹ کھلا رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے جو قیدیوں کے ساتھ گورنمنٹ سلوک کر رہی ہے وہ تو اللہ کے سامنے جواب دیں گے۔ آپ نے تو ہر اس قیدی آپ کے پاس نہیں آتے، نہ حکومت ان کو بھیجتی ہے کہ جائیں اور وہ مانگ کے کھائیں، لہٰذا آپ نے مسکین، یتیم اور ایسے لوگ جو بھوکے ہوں ان کو کھانا کھلانا آپ کے ذمے ہے، کیونکہ اگر آپ کے پاس وسعت ہے تو آپ یہ کام کریں۔ کس کے لیے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے آپ یہ کام کریں۔ میں نے صرف یہ اس زمانے میں اس لیے بتایا کہ یہاں اسیرہ کا لفظ دیکھ کے آپ کو ذہن میں آئے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم، تو یہ اس وقت کا حکم تھا۔ آج اگر قیدی آپ کے پاس نہیں ہے تو دوسرے لوگ تو موجود ہیں معاشرے میں، ڈھیروں ڈھار ہیں۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر، جزاک اللہ۔ اچھا، آگے دیکھیں، ذرا آیت کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا، ہمیں تو آپ کے رب سے ڈر ہے۔ کس دن کا؟ یومن ابوسن قمطریرا، وہ دن جو ابوسن بالکل روکھا پھکا ہوگا، کوئی وہاں کسی کی مدد نہیں ہوگی، کوئی چیز کام نہیں آئے گی، کوئی دنیا کی آسائشیں جو اس کے پاس تھیں وہ کوئی بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ ابوسن اور کم تریرا، اور پھر وہ بڑا ہی سخت ہوگا، بڑا ترش ہوگا کہ وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات، جو اس دن پورا کنٹرول اس کا ہوگا۔ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ بیماری آتی ہے، رشتہ دار، عزیز، دوست، احباب، پتہ نہیں کون کون آ جاتا ہے، لیکن وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اس دن اگر کوئی چیز کام آئے گی تو کیا آئے گی؟ جلدی بتائیں۔ اعمال سر، ایمان صالح عمل، جو اعمال نیک کی طرف مت کہیں۔ قرآن نے جو کہا ہے آمنوا وعملوا الصالحات، بالکل دونوں ساتھ ساتھ۔ عمل وہ کام آئے گا جو ایمان کی حالت میں کیا ہے، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہے وہ عمل کام نہیں آئے گا۔ صرف وہ عمل کام آئے گا جو اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوگا۔ اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے ایمان کی وجہ سے۔ تو یہ جو ہے نا کہ جو باطنی محرک ہے نا ایمان کا، جو ہمیں جو باطنی محرک ہے جو ہمیں عمل پر مجبور کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ حب ہی، ایمان۔ ایمان سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ پہلے ایمان کہیں۔ ایک بات قرآن کے طالب علم کو اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے، سارے اعمال، چاہے ان کا تعلق اخلاق سے ہو، چاہے زبان سے ہو، قول سے ہو، چاہے عمل سے ہو، چاہے دل کے جذبات سے ہو، یہ سارے کے سارے پیدا ہوتے ہیں ایمان سے۔ ایمان وہ جڑ ہے جس سے عمل صالح پھوٹتے ہیں۔ یہ ایمان کمزور ہوگا، بڑی اہم بات ہے قرآن کی، ایمان کمزور ہوگا تو عمل صالح کمزور ہوگا۔ آج ہمارا معاملہ ہی یہی ہے۔ ایمان مضبوط ہوگا جب اللہ تعالیٰ سورہ انفال میں خود فرماتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ کس کا باعث ہے؟ ایمان کی زیادتی کا۔ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، ایمان بڑھے گا تو ایمان مضبوط ہوگا۔ یہ بڑھنے کی شرط تلاوت آیات ہے، یتلون علیہم آیات۔
بڑی اچھی طرح سمجھیے. یہ ہم جو ادھر سے ادھر لگا دیتے ہیں نا، اس سے اللہ کی ترتیب غلط ہو جاتی ہے. ایمان، مضبوط ایمان، قرآن و سنت. قرآن و سنت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے بھی پوری طرح اس کا تعارف، اس کی صفات، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال سے بھی. جس نے دنیا میں امن و سکون جاری کر دیا، اس کو اللہ نے نمونہ ٹھہرایا، اس کو پوری طرح سمجھے. گویا قرآن و سنت کو سمجھنا ہی ایمان کی تکمیل ہے. کوئی سوال آیت نمبر 10 تک؟ بات کلیئر ہے؟ جی سر سر. ایمان انسان کا گھٹتا بڑھتا بھی تو ہے نا، اور اس لیے جب گھٹتا ہے تو استغفار کرنا چاہیے، اور جب بڑھتا ہے تو شکر الحمدللہ کرنا چاہیے. یہ بات آپ بڑی کم تر کہہ رہے ہیں. آپ نے کہا ایمان گھٹتا بڑھتا ہے. جب برائیوں کی طرف رغبت ہوتی ہے ایمان گھٹتا ہے. جب برائی کرتا ہے تو ایمان اور گھٹتا ہے. جب بازاروں میں گھومتا ہے اپنی نظر کو آزاد چھوڑ دیتا ہے ایمان گھٹتا ہے. ایمان بڑھتا ہے قرآن کی آیات پڑھنے، سمجھنے، ان پر غور و فکر کرنے اور ان پر عمل کرنے. پوائنٹڈ بات کیجئے. یہ جو آپ ایسے کہہ دیتے ہیں کہ گھٹتا بڑھتا ہے، بالکل گھٹتا بڑھتا ہے، لیکن گھٹتا کیوں ہے اور بڑھتا کیوں ہے؟ مومن کو اس دونوں کا صحیح پتہ ہونا چاہیے. قرآن کو چھوڑے گا، قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھے گا، قرآن پر عمل نہیں کرے گا، اس کا ایمان نہیں بڑھ سکتا. یہ اس کا مفہوم ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. یہ بالکل سورہ انفال کے شروع میں یہ آیت ہے. آیت نمبر 2 ہے سر. جزاک اللہ. آیت نمبر 2. اب ذرا سنیں، یہ لکھیں سورہ انبیاء کی آیت 103. سورہ انبیاء آیت 103 میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، ترجمہ بیان کر رہا ہوں. لا يحزنهم الفزع الاکبر. یہ جو بہت بڑا قیامت کا اور آخرت کے معاملات جب طے ہو رہے ہوں گے تو فزع الاکبر جو ہے وہ بہت بڑا خوفناک آوازیں ہیں. لا يحزنهم، یہ مومنوں کو ہرگز غم زدہ نہیں کریں گی، بلکہ ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا؟ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، ان ملاقات کریں گے فرشتے ان سے، اور پھر وہ کہیں گے هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہی تو وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. اب یہ دن قرآن پڑھنے والے کو، سمجھنے والے کو پتہ چلے گا کہ یہ کون سا دن ہے. یہ آخرت کے مراحل ہے. یہ ہے قرآن دنیا میں ہمارا رہنما. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اسی کو رہنما مان لیں. ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہی کو بہترین نمونہ سمجھ کر انہی کی پیروی کریں. آمین ثم آمین سر. آیت نمبر 11 کلیئر ہے؟ جی سر. سر الحمدللہ. سر بلا اللہ یہ کسی کس کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں؟ یہ جو 25 ہیں آخر میں سب لکھواؤں گا آپ کو. ابرار کے. ابرار کے. اللہ تعالی ہمیں کیا بنائے؟ اللہ تعالی ہمیں ابرار بنائے. آمین انشاءاللہ. اب آئیے آیت 12، وہ صفات بیان ہو رہی ہیں ابرار کی. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا. اچھا، یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت کا ٹکڑا پڑھا ہے وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، اس میں 3 الفاظ میں سب سے اہم لفظ کون سا ہے؟ صبر سر. جی صبر. وَلَقَّاهُمْ. اور
سر آخرت بدلہ دیا سر جائے جی گا. فوقاہم اللہ شر ذالک اليوم. جزاہم، یہ بدلہ کس کی طرف سے ہے؟ اس اللہ کی طرف سے ہے. بات کو سمجھیں. صبر تو صفت ہے کس کی؟ ابرار کی. سر جی پچھلی آیت تو نہیں آپ نے کروائی، فوقاہم اللہ شر ذالک اليوم. جی میں نے سر بولا ہے کہ یہ آیت نمبر 11 رہ گئی ہے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. سوری. اچھا، ابرار کا ایک انعام آیت 11 میں، فوقاہم اللہ، اللہ ان کو بچا لے گا. نہیں کنسالیڈیٹڈ کر کے نا. اچھا اب ذرا غور فرمائیں. آخرت کے جب قائم ہو جائے گی تو پورا اقتدار، سارے کا سارا ٹوٹل اقتدار کس کے پاس ہوگا؟ اللہ کے پاس. اللہ کی دنیا میں دیکھیں اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی کچھ اللہ نے اختیار دے دیا ہے. کس کے لیے؟ آزمائش کے لیے. ججز کو دے دیا ہے آزمائش کے لیے. بیوروکریسی کو دے دیا ہے. جن کے پاس وسائل اور مال کی کثرت ہے ان کو بھی کچھ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیے ہیں. یہ سارے ہیں آزمائش کے لیے. اور آخرت میں کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا. وہ غریب اور مسکین جس کے پاس دنیا میں کوئی اختیار نہیں تھا، اور وہ دنیا میں جو بادشاہ تھا، یہ دونوں برابر ہوں گے اللہ کے نزدیک. کسی کو کوئی اختیار ذرا برابر بھی نہیں. اور کامیاب وہ ہوگا جس نے دنیا میں اللہ کے لیے، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری ہوگی. اب اللہ وہاں فرما رہے ہیں جب اقتدار سارا اسی کے پاس ہے، فوقاہم اللہ شر ذالک اليوم، اللہ تعالیٰ اس دن کے شر سے ان کو بچا لے گا. کن کو شر سے بچائے گا؟ جلدی بتائیں. اللہ بروار. ابرار کو. یہ ساری ابرار کو کے انعامات کا ذکر آ رہا ہے. میں نے بتایا 10 ان کی صفات ہیں اور 15 انعامات ہیں. ان میں سے انعامات ایک انعام یہ ہے، فوقاہم اللہ شر ذالک اليوم، اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے. یعنی اللہ تعالیٰ کی سختی سے سر، یعنی بڑا سخت دن ہوگا تو وہ بالکل محفوظ رہیں گے، یہی آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس دن کا شر کیا ہوگا بھلا؟ سر سختی ہوگی، بہت بڑا یہی دن ہوگا، بہت ایک عذاب. سختیاں ہی سختیاں ہوں گی. اغلالم و سعیرہ، سلاسل و اغلالم و سعیرہ پڑھ کے آئے ہیں آپ. وہ سب سختیاں ہیں. جی سر. یوم نبوسن قمطریرا. ایگزیکٹلی یہ سختیاں ہیں. قرآن کو اس پیچھے سیاق و سباق کو سامنے رکھ کے چلیں تو ہر چیز کلیئر ہوتی جائے گی. اب ان کا ایک انعام کیا ہے؟ فوقاہم اللہ شر ذالک اليوم، اور دوسرا وَلَقَاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا. تازگی کہاں سے ظاہر ہوگی؟ ان کے چہروں سے سر. اور سرور کہاں سے ظاہر ہوگا؟ دلوں سے. دلوں میں اطمینان ہوگا تو وہ بھی چہرے سے اس کا اظہار ہوگا. دیکھیں یہاں قرآن کس طرح انسان کے جذبات تک جاتا ہے. سر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَتَعْرِفُوهُمْ بِنَظْرَةٍ وَتَعْرِفُوهُمْ نَظْرَةً وَتَعْرِفُونَهُمْ مِن نَظْرَةِ النَّعِيمِ. اچھا اب ذرا پہلے بات دیکھیں آیت کے اندر، یہاں پہلے اس کو سمجھیں. دماغ کو فوراً دوسری جگہ مت لے جائیں. دوسری جگہ اس وقت لے کے جائیں جب آپ کو سپورٹنگ آیت چاہیے ہو. پہلے آیت کے اندر رہ کے اس مقام پر سیاق و سباق میں سمجھیں. فوراً دوسری دفعہ مت جائیں. پہلے یہاں پتہ چلا کہ دن بڑا سخت ہوگا جیسے پیچھے ابھی آپ نے بتایا، اور اس کی سارے شرور سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے گا. اور صرف بچائے گا نہیں، اتنا وہ اس کا چہرے سے اس کی تازگی نظر آ جائے گی. اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہوں گی اور دل اس کا خوشی سے بھرا ہوا ہوگا کہ میرے رب نے کتنا احسان کیا، میں نے کس قدر
اس کے فضل و کرم سے میں نے وہ عمل کیا اور آج میں بچ گیا۔ پوری تفصیل سے دیکھیں کہ وہاں ان 5-7 الفاظ کے اندر کتنا بڑا سامان ہے مومن کے لیے خوشی کا۔ اور اب یہ آیت مجھے پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد مجھے نظر آتا ہے کہ میں اس دن کی اگر مجھے چہرے کی تازگی اور دل کا سرور چاہیے تو آج میرے لیے موقع ہے۔ آج میں اللہ کی اطاعت کا حق ادا کروں۔ یہ ہے مقصد اس کو پڑھنے اور سمجھنے کا، کہ انسان اعمال، نیک اعمال کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جائے اور برے اعمال کو چھوڑ دے۔ یہی بات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے پہلے سورہ انبیاء کی آیت 103، لا یحزنہم الفزع الاکبر۔ اب یہ فزع الاکبر یہاں کے اس آیت 11 میں کون سا الفاظ ہے اس کے لیے؟ جلدی بتائیں۔ حریرہ سر، نظرات خوفناک آوازیں، شر ذالک الیوم، شر ذالک الیوم، فزع الاکبر، انتہائی خوفناک لمحات وہ اس کس وجہ سے ہوں گے؟ شر ذالک الیوم کی وجہ سے۔ تو اللہ ان کو اس کے غموں غصے سے بچا لے گا۔ اس وَتَتَلَقَّهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور ان کو فرشتے ان سے ملاقات کریں گے اور پھر ان سے کہیں گے هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي، یہ ہے وہ دن كُنْتُمْ تُوعَدُونَ جس کا تم سے قرآن میں وعدہ کیا جاتا رہا۔ تو دیکھیں قرآن نے کس طرح ہمارے سامنے وہ نقشہ اور وہ حالات رکھ دیے ہیں جو ہمیں آخرت میں پیش آئیں گے۔ کتنا اللہ کریم ہے، اور ہم کتنے دنیا میں انسان کس قدر نادان ہے کہ وہ اس دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اور یہ دنیا جو امتحانی پرچے آپ کے پاس ہیں اس کا انشاءاللہ ایک لیکچر ہوگا، خدا کے لیے آپ پڑھیں۔ مجھے آپ سے گلہ یہ ہے کہ چیزیں پہنچتی ہیں، آپ چپ کر کے دیکھ کے اس کو بند کر کے رکھ دیتے ہیں۔ بھائی اس کے اندر اس کے حقائق قرآن و سنت سے بیان ہوئے ہیں ٹاپک پہ۔ قرآن میں جہاں جہاں انسان کی آزمائش اس پرچوں کا ذکر ہے وہ سارے ترتیب وار آپ کے سامنے ہیں۔ میں نے پوچھا تو ایک بہن نے کہا کہ میں نے پڑھ لیا ہے، کچھ تھوڑا سا رہ گیا ہے، اور آپ میں سے کسی نے نہیں بتایا مجھے کہ نہیں آپ سر جی، آپ اتنی محنت ہمارے لیے کرتے ہیں، اللہ آپ کو اس کا اجر دے۔ ضرور پڑھتے ہیں ہم لوگ، یہ کہ سر تھوڑا میں نے رک بھی رک پڑھا ہے، 15 پیج ہیں اور تو کچھ پڑھا ہے اور کچھ رہتا ہے۔ سر میں نے بہت سے دوستوں کو بھیجا، اپنے ملنے والوں کو، مجھے اتنا اچھا لگا وہ، اور میں نے پڑھنا بھی شروع کیا اور سمجھ سمجھ کے، تو ابھی باقی رہتا ہے میرا بھی۔ دیکھیں ایک دن میں آپ بے شک نہ پڑھیں، لیکن آپ ضرور دیکھیں نا قرآن و سنت سے کس قدر اس کے اندر ہدایات ہیں، وہ ساری ہم نے ایک جگہ جمع کر دی ہیں۔ جزاک اللہ سر، بہت زبردست چیز ہے وہ، پہلی سمجھنے آیت ہی والی۔ کی ہے مال اور اولاد کے بارے میں، تو انسان اس کو پڑھ کے کانپ جاتا ہے، اور اللہ آپ کو اس کا اجر دے اور ہمیں توفیق دے، پڑھیں اور آمین عمل کریں۔ آمین۔ اچھا، اب آ جائیں، انعامات کا ذکر ہے۔ پہلے انعام ہے وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، اور یہ بدلہ ہے کس بات کا؟ صبر کا، اور وہ کیا ہے؟ جنت۔ جزاء بما صبروا جنہ، ان کے صبر کی وجہ سے اللہ ان کو جنت بدلے میں عطا کرے گا۔ اور جنت باغات ہیں، وحریرہ، اور ان کو ریشمی لباس پہنایا جائے گا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ مردوں کے ریشم یہاں حرام، وہاں کیونکہ بڑی پسندیدہ چیز ہے، بہترین لباس ہے۔ رب نے جو وہاں نعمتیں رکھی ہیں ان کا ہم پوری طرح، ہمارا دل و دماغ اس کا آج سمجھ بھی نہیں سکتا کہ کتنی حسین اور جمیل ہے۔ اس میں سے ایک یہ ریشمی لباس ہے۔ وہ باغات ہیں، وہ جنات ہیں جن کو ہم آج بھی تصور نہیں کر سکتے، سدا بہار،
یہاں کے باغ خزاں آتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی ہوا میں لکڑیاں کھڑی ہیں. میں ٹرانسفر ہوئی نا میری لیبیا میں، تو جو کمپنی نے مجھے مکان کرائے پر لے کے دیا، میں نے دیکھا اتنی خوبصورت اس کے اوپر جنگلہ ہے لکڑی کا، اور اس میں سے لکڑیاں نیچے خشک لکڑیاں ٹہنیاں جو ہیں وہ لٹکی ہوئی ہیں. میں نے کہا یار یہ اتنا خوبصورت جنگلہ اور اتنی بدصورت یہ اس کے اندر یہ لکڑیاں ہیں، یہ کیا بات ہے؟ اب جب بہار آئی، یقین مانے وہ انگور کے خوش جب لٹک رہے تھے، اس وقت سمجھ آیا اور میری اپنی عقلی کا مجھے احساس ہوا کہ رب نے ان خوشوں کو کیسے لٹکا دیا ہے. یہ جو لکڑی کا انہوں نے بنایا ہے چھت، اس میں کس خوبصورتی سے لٹک رہے ہیں، آپ اندازہ نہیں کر سکتے. تو یہ باغات جو ہیں یہ ہمارے تصور میں بھی نہیں آ سکتے. صبر کا لفظ یہاں بہت وسیع معنی میں استعمال ہوا ہے، بڑے غور سے سنیے تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. مومن کو صبر کب تک کرنا ہوتا ہے بلند دنیاوی زندگی میں؟ سر موت تک. موت تک. ایمان لانے سے کریں نا، موت تک کی بات شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ جب وہ ایمان لے آیا، بات پوری کیا کرے. موت تک آپ نے ٹھیک کہا، لیکن شروع کب ہوگا؟ جب جو ہی وہ ایمان لایا ہے اس سے لے کر موت تک اس نے بڑا صبر کرنا ہے. اللہ کے احکامات کو بجا لانا ہے، چاہے کتنی ہی تکلیف ہو اس پہ صبر کرنا ہے. اللہ کے منیحات سے رک جانا ہے، چاہے کتنے ہی فائدے کیوں نہ ہو. اس کے علاوہ جو مصیبتیں تکلیفیں آئیں اس راستے میں، ان پر صبر کرنا. یہ صبر کا ایک مفہوم ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس نے اللہ کے عائد کیے ہوئے فرائض کو بجا لانا ہے. تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کے لیے اپنا وقت، اپنا مال، اپنی محنتیں، اپنی قوتیں اور قابلیتیں، حتیٰ کہ ضرورت پڑنے پر اپنی جان تک کو قربان کر دینا ہے. اس کے لیے صبر. دیکھیں صبر کے معنی کتنے وسیع ہیں. اگلا نقطہ یہ ہے کہ ہر اس لالچ کو اور ترغیب کو اس نے ٹھکرا دینا ہے جو رائے حق سے ہٹانے والی ہو، چاہے دنیا میں اس کو اربوں کا فائدہ کیوں نہ ہو. اور ہر خطرے اور تکلیف کو برداشت کر لینا جو راہ راست، راہ ہدایت اور صراط مستقیم پر چلنے میں پیش آئے. یہ ہے وہ صبر کا معنی جو یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف فرما دیا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا. یہ صبر پوری زندگی پر محیط ہے. ہر نیک کرنے میں پر صبر ہے، عمل کرنے پر صبر ہے، ہر برائی سے بچنے پر صبر ہے. دین کا کام کرتے وقت جو تکلیفیں، مصیبتیں، مشکلات آئیں ان پر صبر. میں نے ہینڈ آؤٹ آپ کو آلریڈی بھیج دیا ہے کہ صبر اور اس کے نہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں اور کرنے کے فائدے کیا ہیں. آج ہمارے اندر وہ صبر جو مطلوب اور مقصود ہے، اس کی کمی کی وجہ سے آج آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا حال کیا ہے. کوئی سوال آیت نمبر 12 کے بارے میں؟ تین قسمیں آپ کو میں نے صبر کی لکھوائی تھیں. نیکی کرنے پر صبر، اس کو کہتے ہیں صبر علی الطاعات. اس کا ایک اور نام ہے ڈٹنا. دوسرا ہے صبر عن المعاصی، اس کا مطلب ہے رکنا. اور صبر علی المصائب، مصیبتوں پر صبر، اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ میں نے لکھوایا، آپ کو بتائیں. عملیات پہ صبر. سہنا. 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 ویری گڈ، ویری گڈ سبانہ صاحبہ، ویری گڈ. سہنا، ڈٹنا. جو نیکی کر رہے ہیں، مشکلات پیش آئیں ڈٹ جاؤ، ڈٹنا. اور رکنا
ہر مصیبت پر جو صبر کرتے ہیں رک جائیے برائی کرنے سے، رکنا، اور ہر مشکل، ہر مصیبت جو ادروائز پیش آئے اس کو برداشت کرنا، سہنا. تو ڈٹنا، رکنا اور سہنا لکھ لیں تاکہ آپ بھی زندگی میں ان آسان اصطلاحات سے سمجھ جائیں. کیا لکھا ہے آپ نے؟ 3 چیزیں کیا لکھی ہیں اردو میں؟ ڈٹنا، رکنا اور سہنا. رکنا، سہنا. ایکسیلنٹ، ایکسیلنٹ. دیکھیں نا، سمجھانے والوں نے کتنا یہ آسان کر دیا ہے سمجھنے کے لیے. اللہ تعالی ہمارے لیے عمل میں بھی آسانی پیدا فرمائے. ایک حدیث ہے، آیات تو سب آپ کے پاس ہیں، وہ حدیث ہمیشہ آپ کے سامنے رہنی چاہیے. وہ حدیث کیا ہے بلا؟ صبر کے حوالے سے. سر جی یہی مومن کا معاملہ بھی عجیب ہوتا ہے کہ جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور جب کوئی خوشی ہوتی ہے تو اس پر شکر ادا کرتا ہے. اچھا، یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اللہ تعالیٰ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کمال کی بات، عجب لامر المومن، یہ مومن کا ایک خاص معاملہ ہے اور کسی کا نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ ہاں، ان امرہ کل لہ خیر، ہر معاملہ اس کا بہتر ہے. کب؟ جب اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، جب اس کو کوئی مال ملتا ہے تو شکر، نیکی ملتی ہے شکر کرتا ہے. اور یہ دونوں حالتیں مومن ہی کے لیے ہیں اور مومن ہی کے لیے بہتر ہے. اس حدیث کو یاد کر لیجئے، میں نے بھیج دی ہے آپ کو، تاکہ آپ مصیبتوں، مشکلوں، عطاعت اور بلیات اور ان سب پر صبر کرنا آسان ہو جائے. جب سمجھ لیتا آدمی اور اس کے اجر پہ نظر ہوتی ہے، کوئی مشکل نظر نہیں آتی. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، اگلی نعمت سنیں. وہ جو بتایا نا میں نے آپ کو، 10 صفات اور 25 انعامات. اب انعامات میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذو انعام متقئین فیہا علی الارائک، جنت میں اونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے. آپ اور میں دنیا میں اس کیفیت کو سب سے پرسکون سمجھتے ہیں. آرام دہ بستر، اس پہ تکیے لگے ہوں اور ہم بالکل آرام سے لیٹے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہر خواہش کا وہاں بندوبست کیا ہے. اس کو کس طرح بیان کیا ہے؟ متقین، وہ وہاں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، فیہا، اس جنت میں، علی الارائک، اونچی مسندوں پر. مسندیں دنیا کے یہ بستر نہیں ہوں گے. لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ انہیں دھوپ ستائے گی اور نہ جاڑے کی ٹھٹھر. سبحان اللہ، موسم کیسا متعدل ہوگا جنت کا. سوچیں، دیکھیں. اگر ان آیات کو پڑھ کے سمجھ پہ غور و فکر کریں تو ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ مجھے یہ ملنی چاہیے. اس کو ملنے کا طریقہ صرف اللہ کی احکامات کی پابندی اور اس سے دعائیں کہ مجھے پابندی کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، اور مجھے یہ بھی توفیق عطا میرے لیے ان جنت کی ان نعمتوں کو اے اللہ یقینی بنا دے. یہ تھی آیت نمبر 13 اور آیت نمبر 14. دیکھیں، ایک ایک چیز کو دیکھیں. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، جنت کی چھائیں جو ہیں وہ ان پر جھکی سایہ کر رہی ہوں گی. اللہ اکبر. آپ کو سائے میں جانا نہیں پڑے گا، سایہ خود بخود جھکتا چلا جائے گا. قطوفہا تذلیلا، اور اس کے جو خوشے ہوں گے جن سے آپ پھل کھاتے ہیں، وہ جھکے ہوئے ہوں گے کہ آپ آسانی سے وہاں بیٹھے بیٹھے پھل توڑ لیں.
کیا جنت ہے اور کیا اس کی نعمتیں ہیں اور کتنی حسین و جمیل نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ سبحان سبحان اللہ، کیا نقشہ میرے رب نے کھینچا پیش کیا. ہے. جزاک اللہ. کیا نقشہ ہے بے شک. انسان سوچے تو صحیح، سمجھے تو صحیح، غور تو کرے. اب آگے کل پڑھیں گے، آگے آ رہا ہے کہ جنت میں کس طرح کے پیالے، وہ جو کٹلری اور وہ جو آپ کی وہ ہے کھانے پینے کا، وہ کس طرح سرو کیا جائے گا، کل اس کو پڑھیں گے. لیکن غلمان بھی آپ میں انشاء آپ مہربانی کر کے ان کو اسی طرح پڑھیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، تاکہ ہمیں اس جنت کی عظمتوں کا احساس ہو. جب وہ احساس ہوگا تو اس کے حصول کی کوشش جو ہے وہ ایمان اور عمل صالح سے ہوگی. ایمان آپ کا بڑھے گا تلاوت آیات سے. کیا مطلب؟ قرآن کی آیات میں پڑھ کے سمجھیں، غور و فکر کریں، تدبر کریں، اور پھر اس کے بعد ان پر کما حق کا عمل کریں. اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں کہ پروردگار ہمیں اس بات کی توفیق بخش کہ ہم نیک ایمان اور عمل صالح والی زندگی گزاریں. جزاک اللہ سر. ہم نے سورہ آمین. طاہر کتنی دفعہ پڑھی مگر اتنی لذت ہمیں نہیں آئی جتنی ہمیں آج آئی ہے. اور اللہ تعالی بہت ہمیں خوبصورت، بہت ہی خوبصورت آیات ہیں اس سبحان سورہ اللہ. کی. سر کے اللہ سمجھانے کا انداز بہت پیارا ہے. اللہ نے زندگی دے، تندرستی دے. بس یہ اللہ کی توفیق سے سب ممکن ہے، یہ اسی کا کمال ہے اور اس کی کلام کا کمال ہے. ہمارا کوئی بھی اس میں کمال نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ ہاں اللہ. جی، تلاوت آیات ہیں جو ہم لوگ روزانہ پڑھتے ہیں. کچھ ترجمہ کر دیا، کوئی تفسیر کر لی، لیکن میری روٹین نہیں بنتی کہ میں روز کا کتنا پڑھوں. 1 رکوع پڑھوں، 2 پڑھوں، مطلب یہ کہ لازمی آپ ہے آیات تلاوت سے مراد یہ آپ ایک قرآن کام لازمی. شروع کر دینا، میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ یہ طے کر لیں کہ میں نے ڈیلی جو آپ کا وقت جس میں آپ کو فرصت ہوتی ہے اور وہ کتنا ڈیوریشن ہے، اس ڈیوریشن میں آپ یہ طے کر لیں کہ میں نے 3 4 یا 5 آیات پڑھنی ہے، سمجھنی ہے، غور و فکر کرنا ہے، اور ان میں جو بھی ہدایات تعلیمات آئی ہیں وہ سمجھ کر جو احکامات آئے ہیں ان پر میں نے عمل کرنا ہے. یہ روٹین بنا لیں. اللہ تعالیٰ برکتیں دے گا. آپ دیکھیں گے کہ یہ 5 ایک سے شروع کیا آپ نے، چند دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی ہے، آپ کے وقت میں برکت دی ہے. آپ 5 سے زیادہ پہ چلے جائیں گے. جتنا آپ گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. اور پھر آپ عمل سے جب تو ایمان پختہ ہوگا، ایمان پکا سچا ہوگا، عمل بڑھے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو مزید توفیق دے گا. لیکن قرآن کا تلاوت کا حق ادا کریں. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم کتاب دیتے ہیں، یتلون حق تلاوت ہی. یہ سورہ بقرہ کی آیت 121 ہے، پڑھ لیں کہ وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. حق ادا کرنا یہ ہے کہ پڑھنا، سمجھنا، غور و فکر کرنا، تدبر کرنا اور پہ عمل کرنا. بات کلیئر ہے؟ ہاں جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. میں سمجھتی تھی کہ بس 1 2 سپارے پڑھ لیں وہ ہے تلاوت کا نہیں حق نہیں ادا. نہیں نہیں نہیں، وہ آپ دیکھیں، آپ رمضان میں یہ کر سکتے ہیں. آپ ایسے دنوں میں جب آپ فارغ ہیں، بچوں کے اسکول کی چھٹیاں ہیں، آپ کے پاس وقت ہے، آپ کریں. لیکن قرآن کو بغیر پڑھے نہ بغیر سمجھے نہ پڑھیں. اس پہ غور و فکر. دیکھیں نا، اللہ کا کرم ہوتا ہے، اور میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں کہ انسان ان پر چلتے پھرتے بھی غور و فکر کر سکتا ہے. اپنے حالات کے پیش نظر ان کو دیکھ کر بھی اس کو اللہ تعالیٰ کئی چیزیں کھل جاتی ہیں. جب ہمارا ذہن اس تاڑ میں رہتا ہے کہ اللہ نے یہ تو فرمایا، پھر ہمارے سامنے عملی واقعات آ جاتے ہیں. وہ غور و فکر کا بہترین نتیجہ ہوتے ہیں. مجھے آپ بتائیں، آپ کو یہ سب دیکھ کے کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، قرآن کی اس حقانیت کا نہیں پتہ لگتا کہ برے اعمال کا برا نتیجہ ہوتا ہے؟ جی سر بالکل پتہ چلتا ہے. جی سر بالکل نظر آ رہا لہذا ہے کہ کس ہماری لیے اگر زوال پذیر ہو رہی. بالکل اگر ہماری سوچ و فکر
قرآن کے تابع ہو جائے تو پھر ہم ہر چیز میں قرآن و فکر کی نظر سے دیکھیں گے تو معاملات ہمیں اور کلیئر ہوتے چلیں گے. کوئی سر سبق یہ لوگوں کی بات بھی اس لیے نہیں سمجھ آتی ہے، دین سے دوری ہے سب. سر یہ نعمتیں پڑھ رہے تھے تو اتنا اچھا لگ رہا تھا، صرف ترجمے کی حد تک سر 22 تک کروا دیں، ابھی کل ڈیٹیل ہو جائے گی. نہیں میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا جب تک کہ پوری آیت اس کو کھول کے سمجھ کے سمجھا کے اور غور و فکر کر کے آگے نہ چلیں.